السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 115 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب دونوں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ پھیرو گے تو اللہ سامنے ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ جو خانہ کعبہ بنا، قبلہ بنا، تو یہ اس وقت نازل ہوئی۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے رک کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس قبلہ بنایا، تو پھر بیت المقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رک کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبلے سے محبت تھی، اپنے قبلے کی طرف ان کی توجہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ مجھے وہی قبلہ ملا جائے۔ یہودی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ بیت المقدس ہمارا قبلہ، یہودیوں کا قبلہ تھا، ہمارا قبلہ ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی کوئی نئی چیز تو آپ لے کر نہیں آئے ہو، ہمارے قبلے کی طرف ہی رخ کر کے آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ تو کوئی نئی چیز ہے نہیں۔ حالانکہ ان کی کتاب میں یہ نشانی موجود تھی کہ آخری نبی جو آئے گا وہ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، پھر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، پھر اس کو واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھی، لیکن یہ لوگ استہزاء کے طور پر کہتے تھے ہمارے ہی قبلے کی طرف تمہارا نبی تو نماز رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی الگ سی چیز تو ان کو ملی نہیں، ہمارے ہی قبلہ ان کے نزدیک معتبر ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھ جاتی تھی کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں یہ حکم لے کر، یہ ابھی نازل ہوتے ہیں یا کب نازل ہوتے ہیں، یعنی ان کو انتظار تھا کہ حضرت جبریل امین یہ حکم لے کر آئیں کہ آپ کو آپ کا قبلہ دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی تمنا شدید تر تھی۔ یہودیوں کے طعنوں کی وجہ سے بھی تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ خانہ کعبہ سے محبت کی وجہ سے بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکے میں رہے، پیدا وہاں پر ہوئے، خانہ کعبہ کی محبت شروع سے ہی ان کے دلوں میں تھی، تو ان کو اپنا ہی قبلہ زیادہ محبوب تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا مغرب کی طرف نماز پڑھیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ مسئلہ یہ کہ جہاں اللہ چاہ رہا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہودی کہنے لگے کہ ایسا تمہارا مذہب ہے، پہلے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر واپس آپ کا قبلہ دے دیا، جب آپ کا قبلہ دینا ہی تھا تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یعنی اس طرح کی عجیب باتیں جو کہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں، اس طرح کی یعنی وہ باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک طرح کی تسلی دی ہے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کریں یا مغرب کی طرف رخ کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ اللہ آپ کو جس طرف کہتا ہے آپ کو اس طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اچھا، بعض حضرات اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت نازل ہوا جس وقت کچھ چند صحابہ تھے، سفر میں تھے، تو کیونکہ پہلے زمانے میں جو رخ پہچانے جاتے تھے وہ سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ اب یہ جو قافلہ جو جا رہا تھا، ان لوگوں نے سورج جب تھا اس وقت نشانی رکھ لی تھی، سورج کے حساب سے حساب لگا کر کے کعبۃ اللہ اس طرف ہے، نشانی کے طور پر انہوں نے کوئی چیز رکھ لی ہوگی۔ خیر، اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں وہ نشانی اوپر نیچے ہو گئی یا کیا ہو گئی، یا وہ سمجھ نہیں پائے، بھول گئے، انہوں نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح اٹھ کر دیکھا انہوں نے کہ ہم نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یہ رخ تو خانہ کعبہ کا تھا نہیں۔ اب یہ پریشان ہو گئے، اس کے لیے یہ نازل ہوئی کہ بھئی آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مشرق کی، مغرب کی، کسی بھی طرف، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو تمہارے سامنے ہے، فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تو بالکل سامنے ہے، اللہ تو ہماری ذات کے اندر موجود ہے، اللہ تو ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جہد ضرور دی گئی ہے ہم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی، لیکن اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے یا کسی شخص کو کوئی معلوم نہیں ہے جہد، تو اس کے لیے وہ تحریک کرے گا، اپنے دل سے پوچھے گا،
اگر لوگ وہاں پر موجود ہے تو لوگوں سے پوچھے گا، لوگ موجود نہیں ہے تو خود اندازہ لگائے گا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، چاہے وہ خانہ کعبہ کے الٹی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یعنی پیٹھ دے کر اس نے نماز پڑھی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف سے تحریک کی ہے، اس کو اپنی طرف سے اس نے اندازہ لگایا، اپنی طرف سے اس نے پوری جستجو کی، اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں. یہ تو انسان کو اپنے طور پر مکلف بنانا تھا، تو مکلف وہ ہے ہی نہیں. جہاں تک اس کی کوشش کرنی تھی اس نے کوشش کر لی. اب وہ اپنی طرف سے کسی اور طرف رخ نہ کرے یا نہ کرے، اس کو الٹ ہو جائے اس کا رخ، تب بھی کوئی فرق اس پر پڑنے والا نہیں ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہے کہ آپ کسی بھی طرف رخ کرو تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اس لیے آپ لوگ اس بات کی پریشان نہ ہو، اس بات کا آپ ٹینشن نہ لو کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. بہرحال واقعہ اگر یہ مراد لے لیا جائے یہودیوں کا، یا واقعہ وہ مراد لے لیا جائے جو میں نے ابھی آپ کا بتایا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور اس سے ایک اور بھی مفسرین حضرات نے واقعہ بتایا ہے، وہ تھا حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ نماز. جنازہ نماز میں ہوتا ہے کہ جنازے کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے. تو بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ جنازہ نماز میں غائبانہ طور پر جنازہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز غائبانہ طور پر پڑھی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھی تھی، جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے صحابہ کو بلایا تھا اور غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی تھی. تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بحث کیا علماء حضرات نے، آیا غائبانہ جنازہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، یا پھر صرف نجاشی کے ساتھ مخصوص ہے. کیونکہ اگر یہ اس کے بعد بھی پڑھی جاتی تو پھر ہر وقت کے جو مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جنازہ نماز ضرور پڑھتے، پھر تو یہ سلسلہ جنازہ نماز کا تو رکتا ہی نہیں. یا پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مسلمان جو مکے سے مدینے سے باہر شہید ہوئے، یا جو جنگ اور سریات میں یا جہاد میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ان کی اطلاع پہنچی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی جنازہ نماز پڑھ لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کی جنازہ نماز پڑھی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں پڑھی. تو یہ خاص ان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک واقعہ اور ہے حضرت سعید بن جبیر کا، کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا حجاج جو بڑا ظالم قسم کا شخص تھا، اس نے بلایا تھا حضرت سعید بن جبیر کو. نام سعید تھا. سعید کا مقصد ہے، مطلب ہوتا ہے یعنی خوش بخت، کوئی بامراد جس کو ہم کہہ لیں عام طور پر، بامراد یا خوش بخت. خیر حضرت سعید بن جبیر کو جو پکڑا گیا، بڑا واقعہ ان کا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میں مختصراً بتا دیتی ہوں کہ حضرت سعید کو حجاج بن یوسف نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سعید ہے. تو کہنے لگا، حجاج کہنے لگا کہ تم سعید نہیں ہو، سعید یعنی خوش بخت، بلکہ تم بدبخت ہو. تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ میرا نام میری والدہ زیادہ بہتر جانتی تھی جس نے میرا نام رکھا. تو اس نے کہا تم بھی بدبخت ہو، تمہاری ماں بھی بدبخت ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں تمہیں مارنے والا ہوں. تو حضرت سعید نے کہا کہ تم مجھے مارنے والے ہو تو اللہ مجھے بچانے والا ہے، مارنے والا بچانے والا سب میرے رب کے ہاتھ میں، جو بھی ہوگا جو مقدر میں ہوگا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا. بڑا مکالمہ ہے، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ایک سارا واقعہ آتا ہے. بہرحال حضرت سعید کو جب میدان میں لایا گیا، ہتھ کڑیاں ڈال کر جب ان کو شہید کرنے کے لایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعات نفل پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. انہوں نے 2 رکعات نفل پڑھی، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے، اور پھر انہوں نے دعا پڑھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میں اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہوں. تو اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہوں، اور وہ ظاہر جانے کا ٹائم تھا ان کا. حجاج نے کہا کہ اس نے کیا کہا؟ اس کو بتایا گیا کہ اس نے یہ آیت پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا منہ ہے خانہ کعبہ سے پھیر دو. تو حضرت سعید بن جبیر کا جو رخ تھا خانہ کعبہ کی طرف، وہ ان کے فوجیوں نے سپاہیوں نے پھیر دیا. تو اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ تو سامنے ہے ہی، اللہ تو سامنے ہی ہے، جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ سامنے ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا خانہ کعبہ سے آپ میرا رخ پھیر بھی دو تو کیا فرق پڑتا ہے. حجاج بن یوسف مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا اپنے فوجیوں سے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس نے اس طرح کی آیت پڑھی کہ اب اس کا رخ زمین کی طرف کر دو، منہ زمین کی طرف کر دو.
انہوں نے اس حضرت سعید بن جبیر کا جو چہرہ مبارک ہے وہ زمین کی طرف کر دیا، تو انہوں نے تیسری آیت پڑھی تھی، انہوں نے پڑھا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ فیہا منہا یخرجون، تم اس میں سے نکلے ہو، تم اس میں سے بنے ہو، تم اسی میں سے لوٹائے جاؤ گے اور تم اسی میں سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یہ بھی قرآن کی آیت تھی۔ اب تو حجاج بن یوسف بالکل پریشان ہو گیا، کہنے لگے ٹھیک ہے بس چلا دو، تلوار چلا دو، یہ تو کسی بھی طرف بھی رخ کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو وہاں ڈھونڈ نکالے گا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، سامنے بھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف بھی ہے، پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی۔ اللہ کو ہم کہاں سے نکال سکتے ہیں دنیا میں سے؟ میرا رب تو ہر جگہ ہے، میرا رب تو حاضر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ فسمى وجه اللہ، اللہ تو سامنے، فسمى وجه اللہ، اللہ تو سامنے ہے، تو ہم کہاں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے؟ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے نہ کہیں بچ کر جا سکتے ہیں، نہ کہیں چھپ کر جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔